نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے طلاق کی بات آ رہی ہے، تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو لام قاف کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، اور عقدۃ النکاح، عقدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے، دو لوگوں میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک گرہ لگتی ہے، اور طلاق کیا ہوتا ہے، اس گرہ کے کھلنے کا نام ہے۔ پہلی طلاق رجی، رجی کا مطلب ہوتا ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شوہر اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اسے کیا کرنا ہوگا، یہ بولنا ہوگا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، ٹھیک۔ اور یہ کب کر سکتا ہے، جب بیوی طہر کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک یا 3 حیض تک عورت کی عدت ہوتی۔ عدت کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی؟ عدت کا لفظ نکلا ہے عین دال دال، عدد سے گننا، یعنی گنی ہوئی وہ مدت جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ آیا شوہر رجوع کرتا ہے۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور مدت ختم ہو جائے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر، اور دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد۔ تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، حلالہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ حلالہ کرنا اور کرانا سخت ناپسندیدہ ہے، اور ایسا کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ کس پہ لعنت کی گئی؟ کرنے والے اور کرانے والے پر، یعنی جس کے لیے کیا جائے، یعنی شوہر، اور جو عورت اس نیت سے نکاح کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حلالہ جو ہے وہ کیوں منع ہے اور اتنا ناپسندیدہ کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ حلالہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں سمجھتے؟ کیا ہوتا ہے حلالہ؟ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، اور پھر بس نکاح کر کے اور اس سے تعلق قائم کر کے فوراً پھر طلاق واپس لے کے اور دوبارہ پہلے شوہر سے جا کے شادی کرے۔ یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ یعنی عورت کو اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال کرانے کے فعل کو حلالہ کہا جاتا ہے، کرنے والے کو محلل کہا جاتا ہے، جس کے لیے کیا جاتا ہے اسے محلل لہو کہا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو نیت ہی خراب ہے۔ نکاح کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ ساتھ نہیں رہنا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کرتے وقت کیا ارادہ ہونا چاہیے کہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے۔ حلالہ میں کیا ہوتا ہے، 1 یا 2 راتوں کے بعد طلاق لے لی جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر طلاق نہ دے تو جبرن لی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مقصد کا بھی فرق ہے، نیت کا فرق، دوسرا ہے مقصد کا فرق۔ مقصد کا فرق کیا ہے؟ جینوئن نکاح جو ہوتا ہے اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچے پیدا کریں گے، گھر بنائیں گے اور ایک ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ جبکہ حلالہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی خاطر، حلال ہونے کی خاطر۔ پھر آپ دیکھیں کہ عام نکاح میں عورت کی اجازت لی جاتی، اور یہ واجب ہے، لازم ہے، جبکہ حلالہ میں نہ اجازت لی جاتی ہے نہ رضامندی۔ عموماً طلاق دینے والے شوہر ہی مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ تم فلاں سے نکاح کرو، چاہے عورت نہ چاہے، وہ اس سے کراہت کرتی ہو، اسے مجبور کر کے دوسرا نکاح کروا کے اور پھر جبرن اس سے طلاق دلوا کے واپس وہ شوہر نکاح کرتا ہے۔ یہ سارے ظلم اور جبر کا کھیل ہے جس سے سخت ناپسند کیا گیا، ناجائز ہے نا، لعنت کی گئی ہے ایسا کرنے کرانے والے پر۔
چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت عموماً کفر کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں یا دونوں کے درمیان کوئی کامن چیز ہو، اور عموماً کفر کیا ہے؟ دین کفر ہے، یا ایک خاندانی برابری کسی نہ کسی درجے میں. لیکن حلالے میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. پانچویں بات یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے اور مہر کا ادا کرنا فرض ہے. حلالہ میں نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی عورت کو کچھ نہیں ملتا. چھٹی چیز جو نکاح میں ہوتی ہے وہ اعلان اور تشہیر ہوتی ہے. یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں نکاح کے جو لوازمات ہیں. اعلان اور تشہیر جو مسنون ہے. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اعلان کیا جاتا ہے نہ تشہیر کی جاتی، چھپ چھپا کے نکاح کر کے. یعنی مثلاً ایک شوہر نے عورت کو طلاق دی، عورت الگ ہو گئی، اب وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے دوبارہ نکاح کرنا، لہذا تم فلاں میرے دوست یا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرو اور پھر تم واپس میرے پاس آؤ. اور وہ لڑکی کے نہ ماں باپ کو پتہ چلنے دیتا ہے نہ کسی اور کو. تو انتہائی گھناؤنا فعل ہے، یعنی اس میں کوئی اعلان نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ ولیمہ ہوتا ہے نکاح کے بعد جو مسنون ہے. حلالہ کے بعد کوئی ولیمہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح باقاعدہ طریقے سے لڑکی کی عزت و وقار کے ساتھ رخصتی ہوتی. حلالہ میں عورت بیچاری کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے باقاعدہ رخصتی کا یا کسی دعوت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. پھر اسی طرح عموماً معروف طریقے میں کیا ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جہیز، کوئی تحفے تحائف، لیکن حلالے کے وقت لڑکی کو نہ کسی قسم کو کوئی جہیز دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی تحفے تحائف. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی ایک خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، خاندان والوں کے لیے. لیکن حلالہ کیا ہے؟ عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع، پریشان کن موقع. اور عموماً عورت خود چل کے وہاں جاتی ہے جس سے اس نے حلالہ کرانا ہوتا ہے، یعنی رخصتی کی بجائے. پھر اسی طرح نکاح کے اوپر مبارکباد دینا مسنون ہے. حلالے پر کون مبارک دیتا ہے؟ پھر اسی طرح عموماً یہ ہے کہ دلہن کو تیار کیا جاتا ہے جو معروف طریقہ ہے. حلالہ کے لیے عموماً اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. پھر اسی طرح عام نکاح میں آپ دیکھیں کہ خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن حلالہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نکاح میں نان نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے. نکاح کے بعد نان نفقہ کس کو دینا ہوتا ہے؟ مرد کو. لیکن حلالے میں اس کو پے کیا جاتا ہے جس سے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی کتنی قباحت ہے، کتنی خرابیاں ہیں. اور یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے، مکروہ اور ناجائز طریقے پر. کیونکہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی حلالے کی اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دے. اور سنت کے مطابق طلاق کیا ہے؟ طہر میں، پیریڈز میں بھی نہیں، طہر میں، اس طہر میں جس میں شوہر اور بیوی باہم جسمانی طور پر نہ ملے ہوں، اس طہر میں طلاق دی جائے گی. اور پھر اس کے لیے مدت کتنی ہے؟ 3 ماہ کی عدت گزارے. اور عدت کہاں گزارے گی عورت؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی تاکہ شوہر رجوع کر سکے. ہو سکتا ہے دل پھر مائل ہو جائے. اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نکالا جائے، یہ بھی ایک جرم ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ اسلام میں اگرچہ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک رخصت ہے کہ بہت مشکل میں پڑ دے تو انسان کے لیے کوئی وے آؤٹ ہو. لیکن اس کے ساتھ کئی ایک شرائط ہیں. جائز ہے ہی نہیں، جائز نہیں ہے. یہ تو خود ہی لوگوں نے ایک بس وہ ہیلا کیا نا. پہلے ایک غلطی کی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دی، اب اس پر عورت کو ایک شدید صدمہ پہنچایا. دیکھیں نا، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر ایک چھوٹی سی بات سے، مثلا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، اس پہ اتنی بات بڑی، اتنا غصہ آیا، ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے 2 سنائے، تیسرے نے وہ چیخ پکار مار داڑ شروع ہوئی، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے کہا تم کو 1000 طلاقیں، نکل جو یہاں سے، دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دی. ایک چھوٹی سی بات پر عورت کو اتنے بڑے صدمے سے گزرنا پڑا. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی 3 مہینے بمشکل سنبھلی نہیں کہ اب اس کو مزید پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب تم فلاں سے جا کے نکاح کر کے تو پھر واپس آؤ. اور عورت بیچاری کس کے ہاتھوں؟ مامتا کے ہاتھوں عموماً مجبور ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میں کچھ بھی کر گزروں گی ان کی خاطر. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اس آیت میں کہ پھر وہ ایسا کرے، حلالہ کرے جا کے. یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں
ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اس کے نکاح کہیں اور ہو گیا، پھر وہ شخص فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر گنجائش ہو سکتی کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے. یہ تو ایک صرف رخصت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ صورت ایک موجود ہے طلاق بائن کے بعد، تیسری طلاق کے بعد پھر واپس لوٹنے کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے یہ کام شروع کر دے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَتَرَاجَعَا. دوسرا شوہر اگر خود طلاق دے، جبری طلاق نہ دلوائی جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. اور پھر رجوع میں دوبارہ یہ دیکھنا ہوگا کیا، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. پھر وہی لڑائیاں کرنی ہیں تو اس سے بہتر الگ ہی رہو. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو وہ ایسی قوم کے لیے بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہوں، جن کو علم ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس بات کا، کہ انسان نکاح اور طلاق دونوں میں حدود اللہ کا خیال رکھے، ان کو پامال نہ کرے.